دوستو ہم بات کریں گے مرزا صاحب کے خدا کے متعلق کہ قرآن کریم میں ارشاد خدا بندی ہے سورہ الملک کی 15ویں آیت ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس نے پیدا کیا ہو وہی اندر کے حال نہ جانے، حالانکہ وہ مخفی سے مخفی رازوں کا واقف اور بہت خبردار ہے. یہ سورہ الملک کی 15ویں آیت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مرزا صاحب کا خدا ہے وہ کتنا باخبر ہے. مرزا صاحب کا خدا جو ہے وہ کتنا اومنی پریزنٹ ہے. مرزا صاحب کا خدا جو ہے وہ کتنی باتوں سے واقف ہے، کون سی مخفی چیزوں سے اور کون سی ظاہری چیزوں سے. اس ضمن میں جب ہم مرزا صاحب کے ایک کنفیوزڈ خدا کو دیکھتے ہیں جس کا نام بقول مرزا صاحب کے کہ مرزا صاحب کے خدا کا نام یلاش بھی ہے. وہ مرزا صاحب کا خدا مرزا صاحب کو ایک مزے کی بات ہے کہ مرزا صاحب کا جو سب سے پہلا الہام ہے وہ مرزا صاحب کی عمر کے بارے میں ہے، جو انہیں مرزا صاحب کو 1865 میں ہوا تھا. 1865 میں جو سب سے پہلا الہام مرزا صاحب کو ہوا تھا وہ مرزا صاحب کو تھا عمر کے بارے میں، کہ اس میں اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہاری عمر جو ہے وہ 80 سال کی تمہاری عمر ہوگی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ 1865 سے لے کے 1907 تک، یعنی 41-42 سال کے عرصے تک خدا فیصلہ نہیں کر سکا کہ اس نے مرزا صاحب کو عمر کتنی دینی ہے. کبھی اس نے کہا کہ تمہاری عمر 80 ہوگی، کبھی کہا 2-4 کم 2-4 زیادہ، پھر یہ کہ تیری عمر کو بڑھا دوں گا، کمی کرنے کی کوئی بات نہیں. مقصد یہ کہ وہ خدا کبھی بھی اس چیز کے بارے میں یقینی اور حتمی نہیں جانتا تھا کہ مرزا صاحب کی عمر کتنی ہوگی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ یہ مرزا صاحب خود ہی اپنی باتیں کیا کرتے تھے اور جو اپنے اندازے تھے اس کا اظہار کیا کرتے تھے، ورنہ وہ خدا جو سورہ الملک کے اندر کہ ہر چیز سے واقف ہے، مخفی سے مخفی رازوں سے بھی واقف ہے، وہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو علیم و خبیر خدا ہے، کہ وہ کیسے نہیں ہے. اس کے بعد مرزا صاحب کے متعلق جہاں پہ اور بہت سے الہامات ہیں، مرزا صاحب کو ایک الہام ہوتا ہے جو پیر منظور صاحب ایک ان کے مرید تھے اور جن کی بیوی کا نام محمدی بیگم تھا. اور چونکہ مرزا صاحب جو تھے محمدی بیگم نام کے ویسے ہی بہت زیادہ یہ کہہ لیں کہ عشاق میں سے تھے کہ ان کو وہ بہت نام پسند تھا اور آپ اس نام سے بڑی محبت کرتے تھے. پیر منظور صاحب کے بارے میں مرزا صاحب نے یہ کہا کہ انہیں الہام ہوا کہ ان کے ہاں لڑکا ہوگا، اور اس لڑکے کو بڑے نام بھی دیے انہوں نے. کبھی اس کو عالم کباب، کبھی بشیر الدولہ، کبھی شادی خان، جو کہ بعد میں جماعت نے انتہائی بددیانتی اور چلاکی کے ساتھ وہ تمام نام جو ہیں وہ مرزا بشیر الدین محمود پہ چسپاں کر دیے. لیکن اگر آپ تذکرہ ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں وہاں ملیں گی کہ یہ تمام نام جو تھے یہ پیر منظور جو محمدی بیگم کے خامد تھے، یہ وہ محمدی بیگم نہیں ہے، یہ ایک دوسری محمدی بیگم ہے، تو اس کے متعلق کہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا. دوستو یقین کیجئے وہ بیٹا پیدا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہوئی تھی. اب اس خدا کو یہ علم نہیں کہ جو مخفی سے مخفی، جو پیدا کرنے والا سب کچھ جانتا ہے بقول قرآن کے کہ مرزا صاحب کو وہ بتا رہا ہے کہ بیٹا ہوگا اور نام بھی بتا رہا ہے، لیکن اس محمدی بیگم کی چلاکی دیکھیے، ہوشیاری دیکھیے کہ اس نے بجائے بیٹے کی بیٹی کو جنم دے دیا. اب دوسری محمدی بیگم کے بارے میں کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، میں جانتا ہوں کہ کیا ہوگا تمہارا ہر حال میں، چاہے مجھے اس محمدی بیگم کو بیوہ کرنا پڑے لیکن یہ تمہارے ساتھ شادی ہوگی.
لیکن وہ شادی نہیں ہوئی. وہ کیوں نہیں ہوئی، کیسے نہیں ہوئی، یہ علیحدہ باتیں ہیں. لیکن خدا نے کہا تھا کہ ہم نے تیرا نکاح آسمانوں میں پڑھا دیا، یہ ہر حال میں تیرے پاس واپس آئے گی، چاہے یہ بیوہ ہو کر آئے. لیکن وہ عورت کبھی مرزا صاحب کے نکاح. اب آگے چلیے. مرزا صاحب نے اسی پیر منظور کی بیوی محمدی بیگم کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اس وقت تک زندہ رہے گی جب تک کہ اس کے لڑکا نہ پیدا ہو. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ عورت مر گئی لیکن وہ لڑکا پیدا نہ ہوا. اب یہ اس خدا کی باتیں ہیں جو مرزا صاحب کا خدا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ مرزا صاحب کو کہ تمہاری ایک کنواری سے اور ایک بیوہ سے شادی ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو کہا کہ تو اور خواتین مبارکہ سے تیری شادی ہوگی اور تیری نسل بہت ہوگی. آپ اندازہ کر لیجئے کہ مرزا سلطان اور مرزا فضل احمد کی والدہ کے بعد نصرت جہاں بیگم جو مرزا بشیر الدین محمود خلیفہ ثانی کی والدہ ہیں، ان کے علاوہ ان کی شادی کسی اور سے نہیں ہوئی. لیکن اللہ نے ان کو بڑے الہام کیے ہوئے اس کنفیوزڈ خدا نے کہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کہ تو نسل دیکھے گا، تیری شادی ہوگی اور خواتین مبارکہ تیرے عقد میں آئیں گی، کنواری اور بیوہ سے شادی کرے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو وہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ تو بہت دور کی نسل دیکھے گا. اب اگر دور کی نسل سے مراد صرف اور صرف بیٹے کا بیٹا ایک پوتا ہے تو یقیناً مرزا صاحب نے بہت دور کی نسل دیکھی، اور وہ بھی بیٹا مزے کی بات وہ ہے جو مرزا سلطان احمد کا بیٹا تھا، صرف ایک مرزا عزیز، وہ دیکھا انہوں نے. اس کے علاوہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تک دیکھنا انہیں نصیب نہ ہوا. یہ تمام باتیں، یہ جتنی بھی پیش گوئیاں مرزا صاحب نے کیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ جتنی بھی پیش گوئیاں کیں یہ چونکہ ان کی اپنی من گھڑت تھیں ساری، کوئی خدا کی طرف سے نہیں تھی، ورنہ اتنا کنفیوزڈ خدا تو عیسائیوں نے بھی نہیں بنایا. مرزا صاحب اپنی کتاب قادیان کے آریہ اور ہم، جو کہ روحانی خزائن کی جلد 20 ہے، اس کے صفحہ نمبر 442 اور 443 پر فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چند پیش گوئیاں بطور نمونہ اس وقت پیش کرتا ہوں، اور میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ سب بیان صحیح ہے، اور کئی دفعہ لالا شرم پت سن چکا ہے. اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو خدا مجھ پر اور میرے لڑکوں پر 1 سال کے اندر اس کی سزا نازل کرے. کہتے ہیں کہ اگر میں نے اس قسم میں جھوٹ بولا ہے تو خدا مجھ پر اور میری اولاد پر 1 سال کے اندر اس کی سزا وارد کرے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کتاب 20 فروری 1960 کو لکھی گئی. مرزا صاحب کے اوپر اور مرزا صاحب کے بیٹوں پر کس طرح سے سزا وارد ہوئی، اور مرزا صاحب نے اس کے آگے لعنت اللہ علی الکاذبین بھی لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. مرزا صاحب کے اپنے بقول یہ لکھنے کے کہ یہ چیز جو ہے یہ میری صحیح ہیں پیش گوئیاں، اگر غلط ہوں تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت اور مجھ پر اور میری اولاد پر سزا وارد ہو. یہ 20 فروری 1960 میں یہ بات کہی گئی، اور 16 ستمبر 1960 کو مرزا صاحب کا بیٹا مبارک اس دنیا سے چلا گیا، اور 26 مئی 1908 کو مرزا صاحب چلے گئے. اب آپ اندازہ کر لیں اس چیز سے کہ جہاں پر مرزا صاحب نے اس چیز کو یہ کہا اسی وقت مرزا صاحب کی پکڑ ہو گئی. ورنہ وہ خدا جسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کوئی حتمی بات کرنی بھی ہے یا نہیں کرنی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ 41-42 سال تک وہ خدا فیصلہ نہیں کر سکا کہ مرزا صاحب کو عمر کتنی دینی ہے. وہ خدا یہی نہیں بتا سکا کہ اس عورت کا جو میں نے آسمانوں پہ نکاح پڑھایا یہ کبھی اس کی اصل زندگی میں آئے گی بھی اس کے عقل میں یا نہیں. وہ خدا جس نے کہا کہ کنواری اور بیوہ آئے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا کہ اس کے عقل میں اور عورتیں بھی آئیں گی یا نہیں آئیں. احمدی دوستو، غور کیجیے اس چیز کے اوپر، خیال کیجیے گا، سوچیے گا 2 منٹ کے لیے
کہ کیا واقعہ ایسا کنفیوزڈ خدا کہیں ہے، یا مرزا صاحب کی، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کاذب تھے، وہ مفتری تھے. یہ تمام باتیں ان کے اپنی ذہنی اختراع. آپ کا شکریہ. ہمارا سلسلہ جاری ہے.